الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ و آلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء والصلاة والسلام علی آلہ المجتبی و اصحابہ المقتدی اما بعد۔ ناظرین، آج جس مسئلہ کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں، معاشرے میں بہت ساری برائیاں اور بہت سارے ظلم ہیں اور کبھی کام ہو رہے ہیں۔ ان کبھی کاموں میں اور ان بری عادات میں ایک بری عادت ہے لوگوں سے ناجائز طور پر ٹیکس وصول کرنا، ناجائز طریقے سے بھتے وصول کرنا اور غنڈہ گردی اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر پیسے وصول کرنا یا دیگر چیزیں، موٹر سائیکلز، کاریں حاصل کرنا۔ یہ سب چیزیں بھتہ خوری میں آتی ہیں۔ بھتہ خوری اسلام میں سخت منع اور حرام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھتہ خور کے متعلق بہت وعیدیں سنائیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ حضور نے فرمایا، لا يدخل صاحب مکسن الجنہ او کما قال۔ اس حدیث پاک کو ابو داود باب الزکوٰۃ میں بھی نقل کیا گیا اور امام ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی زکوٰۃ کے باب میں اس کو لکھا، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس کو اپنی کتاب ابن ماجہ میں لکھا، اور امام منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 پہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں سے ناجائز پیسے وصول کرے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر غنڈہ گردی سے ٹیکس وصول کرے، لوگوں سے بھتہ وصول کرے، فرمایا لا يدخل صاحب مکسن الجنہ، وہ صاحب مکس یعنی بھتہ وصول کرنے والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح علامہ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صاحب مکس، اس سے مراد بھتہ خور آدمی ہے۔ اور احادیث میں ایک لفظ اور بھی استعمال ہوا جس کو کہا گیا ہے عشار۔ عشار اور صاحب مکس کا معنی امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھتہ وصول کرے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنت سے محروم ہوگا۔ تو ان لوگوں کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو لوگ بھتہ وصول کرتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کر کے یا غنڈہ گردی یا دھونس دھاندلی سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ایسے لوگ باز آ جائیں، کل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی محروم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی جنت سے بھی محروم ہوں گے۔ حضرت جناب عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گزر کلاب بن امیہ پہ ہوا۔ وہ اس وقت بصرہ کے باہر ایک چوکی لگا کر لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہے تھے، ناجائز طور پر وہ بھتہ وصول کر رہے تھے۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کا والد زیاد بن ابی وہ حاکم بصرہ تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلاب بن امیہ سے پوچھا، ما یحبسو کا ہا ہونا، تجھے کس چیز نے ادھر بٹھا رکھا ہے، او ما یجلسو کا ہا ہونا، کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو ادھر بیٹھنے میں، کیوں آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو آپ تنگ کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں۔ تو کلاب بن امیہ کہنے لگے کہ مجھے زیاد بن ابی نے
ادھر بٹھایا ہے اور میں اس کا نمائندہ بن کر بیٹھا ہوں۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے لاؤ، بس میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ عثمان بن ابو العاص نے فرمایا الا احدثک حدیثا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے خود اپنے کانوں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے الفاظ سنے، کیا میں تمہیں وہ الفاظ وہ حدیث نہ سناؤں؟ تو کلاب بن امیہ کہنے لگے جی ضرور مجھے وہ سنائیے۔ تو حضرت جناب عثمان نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور نے فرمایا کان لداود نبی اللہ، کان لداود نبی اللہ علیہ السلام ساعۃ، حضرت داود علیہ السلام پر ایک ایسا مخصوص وقت آتا تھا یوقظ فیہا اہلہ، کہ حضرت داود اپنے اہل و عیال کو اس مخصوص وقت میں جگایا کرتے تھے، جگا کر کہتے کہ یا آل داود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة يستجیب اللہ فیہا الدعاء۔ داود فرماتے تھے اپنی آل کو، اپنے اہل و عیال کو فرماتے کہ اٹھو، یہ وہ خاص گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اٹھو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ داود علیہ السلام اپنی آل کو وصیت فرماتے کہ اٹھو، اور ان کو اٹھا کر فرماتے کہ یہ دعا کا وقت ہے اور اس میں دعا قبول کی جاتی ہے، سب کی دعا قبول ہوتی ہے الا لساحر او عاشر، ما سوائے اس بندے کے جو جادوگر ہو، ما سوائے اس بندے کے جو بھتہ خور ہو، جو لوگوں کو تنگ کر کے پیسے وصول کرے۔ فرمایا کہ ان دو بندوں کی اللہ تعالیٰ دعا اس قبولیت کی گھڑی میں بھی قبول نہیں فرماتا۔ پس کلاب بن امیہ نے یہ حدیث پاک سنی تو وہ سواری پہ سوار ہوئے، فَأَتَى زِيَادًا فَاسْتَفَعَهُ، تو آپ نے زیاد کے پاس آ کر استعفیٰ لکھا، فَأَعْفَاهُ، پس زیاد نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ اس کو علامہ شہاب الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 839 ہجری آپ نے بھی اتحاف الخیدہ میں نقل فرمایا۔ اور حضرت جناب عثمان بن ابو العاص ہی روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تفتح ابواب السماء نصف اللیل، جب آدھی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ینادی منادن، منادی ندا دیتا ہے اور کہتا ہے حل من داعن فیستجاب لہ، کوئی ہے جو دعا کرے اس کی دعا کو قبول کیا جائے، حل من سائل فیعطا، کوئی ہو جو اللہ سے مانگے آج اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے آدھی رات کے بعد۔ فرمایا کہ کوئی ہے بندہ جو اس کے ہاں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلم یا مسلمہ آدھی رات کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، الا زانیتن تسعی بفرجہا او عشارن، ما سوائے زانیہ بدکار عورت کے اور ما سوائے ٹیکس بتہ وصول کرنے کے، اللہ سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی بہت سخت وعید آئی۔ اور اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حدیث پاک نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یدنو من خلقہ، اللہ تعالیٰ کی جیسے شایان شان، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق اللہ تعالیٰ مخلوق کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا عرش اولا چھوڑ کر آسمانوں پہ تشریف لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں، پس وہ بخشتا ہے اس کو جو اس کے ہاں بخشش کی دعا کرے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، جو مانگے گا میں عطا کروں گا، پس جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب کو عطا کیا جاتا ہے، سب کو دیا جاتا ہے، سب کی بخشش فرمائی جاتی ہے، الا لبغی بفرجہا، ما سوائے اس کے جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ بغاوت کرے، سرکشی کرے، اور فرمایا او عشار،
یا وہ بندہ جو بھتہ وصولی کرے، بھتہ لینے والے بندے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، اور اپنی شہوت کی، اپنی فرج کی، اپنے ستر کی حفاظت نہ کرنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، ام المؤمنین، اور اس حدیث پاک میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا سخت گناہ ہے بھتہ وصول کرنا، اور یہ بھتہ وصول کرنے والوں سے تو جانوروں نے بھی پناہیں مانگی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصحراء، کہ نبی مکرم ایک مرتبہ کسی صحرا میں تھے، ریگستان میں تھے، فاذا مناد ینادی، کسی ندا دینے والے نے ندا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیسے ندا دی؟ ندا دی کہ یا رسول اللہ ہی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یرا احدا، فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مگر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ پس دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آواز دی، یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ توجہ فرمائی۔ جب دوبارہ توجہ فرمائی، ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا ذیبۃ موثقۃ، فرماتی ہیں کہ ایک ہرنی تھی جو بندھی ہوئی تھی، جو بندھی ہوئی تھی وہ ہرنی تھی۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، تو بلکہ وہ ہرنی کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو ہرنی کہنے لگی، ادن منی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے قریب تشریف لائیے۔ فدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا، حضور اس ہرنی کے پاس تشریف لے گئے۔ فقال ما حاجتک، حضور نے فرمایا کہ تیری کیا حاجت ہے اے ہرنی، کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی کہ ان لی خشفین فی ھذا الجبل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر میرے دو بچے ہیں، فحلنی حتی اذهب فاردعهما، یا رسول اللہ آپ مجھے آزاد کروا دیجئے، میں ان بچوں کو دودھ پلا کر ثم ارجع الیک، آپ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ طریقے سے پوچھا، وتفعلین، یہ کہ تو ایسا کرے گی، یہ کہ میں تجھے، وہ یہودی تھا جس نے اس کو باندھ رکھا تھا، فرماتی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے اس ہرنی سے پوچھا کہ اگر میں تجھے آزاد کرواؤں وقتی طور پر تو واپس آئے گی؟ ہرنی کہنے لگی کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں آؤں گی۔ اگر میں نہ آؤں تو یا رسول اللہ عذبنی اللہ عذاب العشار ان لم افعل، اگر میں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر نہ ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ وہ عذاب دے جو بھتہ خوروں کو عذاب دے گا، میں وہ عذاب جھیلوں گی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلقہا، اس کو آزاد کیا، کھول دیا۔ فذہبت، وہ گئی، فردعت خشفیہا، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، ثم رجعت فاوثقہا، پھر وہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا۔ تو جب اس کو باندھا تو وہ اعرابی جس نے اس کو باندھ رکھا تھا، قید کیا تھا، وہ کہنے لگا الاک حاجت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کوئی حاجت ہو تو میں آپ کی حاجت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو فرمائیں میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اس کو آزاد کر دے، تو اس ہرنی کو آزاد کر دے۔ تو اس اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ فخرجت تعدو، وہ نکلی اور دوڑتی ہوئی بولتی ہوئی کہتی ہے کہ اشہد ان اللہ لا رب غیرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق ذات نہیں ہے، جیسے میں
اللہ کو مانتی ہوں ویسے میں آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتی ہوں۔ اس کو امام طبرانی نے نقل کیا۔ حضرات گرامی قدر، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھتہ انتہائی کبیرہ کام ہے اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور بھتہ لینے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ کئی ایک احادیث اس بات پر دال ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، ملامت فرمائی۔ لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو، یعنی حضور خود رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، مگر بھتہ خور کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کے دور ہونے کی وعید بیان فرمائی ہے۔ یعنی جو بندہ بھتہ وصول کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، دھونس اور دھاندلی سے لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے، وہ بندہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید رہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جنت سے بھی نا امید رہے۔ اللہ تعالیٰ اس ناسور کو ختم فرمائے، اس بری عادت کو جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ ان کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ۔